فرینڈز، کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا کا سب سے بدبخت شخص کون سا ہے؟ کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا کا بدبخت شخص بنا؟ یزید بن معاویہ وہ بدبخت شخص ہے جس کے سیاہ کارناموں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ خلافت راشدہ حضرت امام حسن علیہ السلام پر ختم ہو چکی تھی۔ امام حسن علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان صلح کی ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ ان کے بعد کوئی جانشین مقرر نہیں ہوگا، مگر امیر شام نے اپنے بیٹے یزید کو جانشین مقرر کیا اور اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ کچھ اصحاب رسول اور امام حسین علیہ السلام نے اس بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کے دور حکومت میں ہونے والے 3 واقعات ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا کا بدبخت شخص بنا۔ یزید کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ غمناک واقعہ کوئی نہیں ہوا۔ جب یزید کے لشکر نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو بے دردی سے شہید کر دیا، شہدائے کربلا کے سروں کی کوفہ اور شام میں نمائش کی اور اہل بیت کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب مدینہ کے لوگوں نے یزید کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ یزید کے لشکر نے ہزاروں صحابہ اور تابعین کو شہید کر دیا اور یزیدی سپاہیوں کے لیے 3 دن تک اہل مدینہ کی پاک باز عورتوں کو حلال قرار دیا گیا اور زیادتی کی گئی۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں پڑھی جا سکی۔ تیسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب یزید کے سپاہیوں نے کعبے کا محاصرہ کیا، منجنیقوں سے کعبے پر پتھر برسائے جس سے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا، غلاف کعبہ کو آگ لگائی۔ یزید کی عبرتناک موت تک یہ جنگ جاری رہی۔ تاریخ کربلا کی ایک روایت میں ہے، واقعہ کربلا کے کچھ دنوں کے بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا، جس کی وجہ سے یزید پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں سے اٹھنے والی ٹیس اور درد سے تڑپتا رہتا، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ حمص میں جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو یزید نے اپنے بڑے بیٹے کو بستر مرگ پر بلایا۔ حکومت کے متعلق اسے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ یزید کے بیٹے نے نہایت ذلت اور حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے دبے ہیں، میں اس کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی منحوس حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور رنج و غم کی شدت سے بستر پر پاؤں مارنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں گل سڑ گئی تھیں اور ان میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ یزید ہر وقت تکلیف کی شدت سے چیخیں مارتا رہتا۔ پانی کا قطرہ حلق سے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا۔ یزید پر اللہ تعالیٰ کا عجیب قہر تھا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا رہتا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہوئی اور لاش میں ایسی ہولناک بدبو پیدا ہو گئی تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس بدبخت کو دفن کیا گیا۔ یزید کی ظلم اور سیاہ واقعہ سے بھرپور حکومت 3 سال 8 ماہ تک رہی۔ آخر کار شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں یزید اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس بدبخت کی قبر دمشق میں آج بھی لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ فرینڈز، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں اور دنیا بھر کی معلومات پر مبنی انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال